ایک شخص نے گھر کے کام کاج اور اپنی خدمت کے لیے ایک غلام خریدا۔ غلام نے اس کے گھر آ کر کہا کہ اے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ نمبر 2، دن کو مجھ سے جو چاہو کام لے لو مگر رات کو نہیں۔ نمبر 3، مجھے ایسا کمرہ چاہیے جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کر لی اور کہا کہ تجھے جو کمرہ پسند آئے وہ اپنے لیے منتخب کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ اپنے لیے پسند کیا۔ مالک نے کہا کہ تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا جبکہ ایک سے اچھے کمرے موجود تھے؟ غلام نے جواب دیا کہ اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن اور باغیچے سے کوئی کم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ بالکل روشن ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ آہو زاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مولا، تو نے مجھ پر اپنے مالک کی خدمت واجب کر دی ہے۔ اگر مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا یہ عذر قبول فرما لے۔ وہ مالک پوری رات کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ قندیل بھی بجھ گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات آئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں پڑا ہوا تھا اور وہی نورانی قندیل بالکل روشن تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا کہ ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تاکہ تو فرصت سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اتنا سننا تھا کہ غلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر، کہ اے مالک، اے میرے مولا، اے راز کو جاننے والے، اے میرے راز کے مالک، میرا راز ظاہر ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے راز کے ظاہر ہونے کے بعد آئندہ زندگی نہیں چاہتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین کرام، کیسے کیسے اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے کہ جس کو ذرہ برابر بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میری عبادت کے بارے میں کسی کو پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم سب کو بھی اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرمائے، للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔